قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین اسلام کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے یعنی اللہ کی جانب سے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنے آپ کو اس دین کی طرف اس طرح متوجہ رکھنا کہ اور سب طریقوں سے علیحدہ ہو جائے، اور کبھی مشرک مت بننا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اے نبی کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اللہ کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ اللہ آپ کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اللہ کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں مبذول فرما دیں، اور وہ اللہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ معبود حقیقی کا تعارف اور دین حنیف۔ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی، سنا دیجئے کہ میں دین حنیف جو لایا ہوں، جس کی وحی مجھ پر اتری ہے، اگر اس کی صحت میں بہرحال تمہیں شک ہو تو میں تو تمہارے معبودوں کی کبھی عبادت نہ کروں گا، میں اکیلے اللہ کی عبادت کروں گا جن کا کوئی شریک نہیں، میں انہی کا بندہ ہوں، وہ اللہ جو تمہیں موت دیتے ہیں اور جنہوں نے زندگی دی تھی۔ یقیناً تم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ فرض کرو کہ در حقیقت تمہارے معبود حق ہیں تو ان سے کہو کہ مجھے نقصان پہنچائے۔ یاد رکھو کہ ان میں مضرت و نفع یعنی نقصان پہنچانے اور نفع دینے کی کوئی قدرت نہیں ہے۔ نفع و ضرر تو اللہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سے اعراض کر کے باخلاص تمام اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، شرک کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا۔ اگر مضرت و نقصان کے اندر اللہ تمہیں گھیر لے تو کون اس گھیرے سے تم کو باہر نکال سکتا ہے؟ نفع و ضرر، خیر و شر تو اللہ ہی کی طرف راجع ہیں۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، سو جو شخص راہ راست پر آ جائے گا سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ اور آپ اس کا اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ نافرمان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس سے جو کچھ وحی آئی ہے وہ حق ہے، اس میں ذرہ بھر بھی شبہ نہیں۔ جس نے ہدایت پائی اور اتباع کی اس کا فائدہ آپ اس کو پہنچے گا، اور جو ہدایت حاصل نہ کرے اس کا وبال اس کی اپنی جان پر ہے۔ میں کوئی اللہ کا فوجدار نہیں کہ زبردستی تم کو مؤمن بناؤں، میں تو اللہ کے عذاب سے صرف ڈرانے والا ہوں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وحی کی پیروی کیجئے، اللہ کی وحی کو مضبوطی سے پکڑے رہیے،
جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اس پر صبر کیجیے حتیٰ کہ اللہ کا حکم فیصل آ جائے۔ وہ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔